آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ سے فرمائشی نظموں کا پروگرام انتخاب سخن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں موجود جو منظوم کلام ہے، اس کو جو بہت خوبصورت انداز میں پڑھا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے آپ کی فرمائش پر پیش کیا جاتا ہے۔ آج 22 اگست 2026 ہے اور برطانیہ کے وقت کے مطابق اگر 2 بجے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو جناب یہ لائیو ہے، براہ راست ہے۔ اس پروگرام میں آپ nazm@mta.tv ای میل ایڈریس پر اپنی فرمائشیں بھجوا سکتے ہیں۔ تو حسب معمول پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمدیہ کلام سے کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام، حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ آئیے سنتے ہیں۔ ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا باقی وہی ہمیشہ، غیر اس کے سب ہے فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی، سب غیر ہے وہی ہے ایک دل کا یار جانی، دل میں میرے یہی ہے سبحان من یرانی۔ اے قادر و توانا، آفات سے بچانا، اے قادر و توانا، آفات سے بچانا، ہم تیرے در پہ آئے، ہم نے ہے تجھ کو مانا، غیروں سے دل غنی ہے جب سے ہے تجھ کو جانا، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی۔
ناظرین کرام، ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا حمدیہ کلام سن رہے تھے جو 1897 میں محمود کی آمین کے عنوان سے پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا۔ بہت معروف کلام تھا، حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی۔ نعتیہ کلام ہم آپ کی خدمت میں جو پیش کریں گے وہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا بہت ہی خوبصورت منظوم کلام ہے۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز ہے عمر شریف صاحب کی۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی کامل رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے، آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے، مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم، مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہم سن رہے تھے نعتیہ کلام۔ مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہم باقاعدہ جو فرمائشی نظمیں ہیں ان کو شروع کریں گے۔ شیموگا کرناٹکا انڈیا سے منال مشہود صاحبہ نے اپنا پیغام حضور کو سلام بھجوایا ہے اور بعض فرمائشیں بھجوائی ہیں نظموں کی۔ اسی طرح برمپٹن کینیڈا سے عبد الرحمن ناصر، عطیہ ناصر اور مائدہ ناصر، ان کی طرف سے بھی ہمیں یہ پیغام موصول ہوا ہے۔ ہم جو اگلی نظم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی پاکیزہ منظوم کلام ہے جو آئینہ کمالات اسلام میں 1893 میں شائع ہوا تھا۔ آؤ لوگو کہ یہیں نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے
آئیے سنتے ہیں. آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے. آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے. لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت. مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت. اس سے یہ نور لیا بارے خدایا ہم نے. اس سے یہ نور لیا بارے خدایا ہم نے. جب سے یہ نور ملا نور پیغمبر سے ہمیں. جب سے یہ نور ملا نور پیغمبر سے ہمیں. ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے. ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے. چھو کے دامن تیرا ہر دام سے ملتی ہے نجات. چھو کے دامن تیرا ہر دام سے ملتی ہے نجات. لاجرم در پہ تیرے سر کو جھکایا ہم نے. لاجرم در پہ تیرے سر کو جھکایا ہم نے. ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے. کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بہت ایک لمبی نظم ہے. اس میں سے چند اشعار ہم ابھی سن رہے تھے مل کر. آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے. اگلی نظم جو ہم آپ کے سامنے پلے کریں گے وہ جلسہ سالانہ UK 2014 کے موقع پر اس سیزن میں یہ تیار ہوئی تھی اور پڑھی گئی تھی. رانا محمود الحسن، مرتضیٰ منان اور عمر شریف نے مل کر اس کو پڑھا ہے. ہوتا ہے جیسے 14ویں کے چاند کا ظہور، لو دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. اور فرمائش کی ہے ثانیہ وکیل سیالکوٹ سے، جو اپنی والدہ اور اپنی بہن کنزہ وکیل اور بھائی نعیم عبدالسلام کے ساتھ، اور اسی طرح کینیڈا ٹورانٹو سے محمد یعقوب خان اور نجمہ خان. ان کی فرمائش پر آئیے مل کر ہم اس نظم کو سنتے ہیں. ہوتا ہے جیسے 14ویں کے چاند کا
مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. ماحول روشنی سے ہے سارا نہا گیا. ایک آفتاب تازہ ہے منظر پہ آ گیا. ہر ذرہ روشنی سے مرادیں ہے پا گیا. آتا ہے شب کے بعد جو ایک صبح ہے نو کا نور. وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. خوشبو کی تتلیوں کی اڑانے فضا میں ہے. مصروف جگنوں کی زبانیں دعا میں ہے. رنگوں کے جیسے میلے سے ارض و سما میں ہے. ان کے وجود پاک میں کوئی بات ہے ضرور. وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. پہلے فضا میں کھیلتی یوں چاندنی نہ تھی. ایسی مہک میں ڈوبی ہوئی روشنی نہ تھی. سبزے پہ ایسی نور کی چادر بچھی نہ تھی. کرنوں کا رنگ پھیلتا جاتا ہے دور دور. وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. ناظرین کرام، ہم سن رہے تھے وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. بہت ہی خوبصورت نظم اور ساتھ ساتھ نظارے حضور مجید اللہ تعالیٰ ابن سیل عزیز کے مختلف درجات اور جلسوں کے مواقع کے. اگلی نظم جو ہم آپ کے سامنے پلے کریں گے وہ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے، جو کہ جون 1908 میں پہلی مرتبہ بدر میں شائع ہوا تھا. باب رحمت خود بخود پھر تم پہ وا ہو جائے گا، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا. آواز ہے مصور احمد صاحب کی اور فرمائش ہے راجشاہی بنگلہ دیش سے عالیہ انور، محمد انور، علی عمران اور عشرت جہاں جھرنا. آئیے سنتے ہیں. باب رحمت خود بخود پھر تم پہ واہ ہو جائے گا. باب رحمت خود بخود پھر تم پہ واہ ہو جائے گا، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا.
رحمت خود بخود پھر تم پہ واہ ہو جائے گا. دشمن جانی جو ہوگا آشنا ہو جائے گا. بوم بھی ہوگا اگر گھر میں ہما ہو جائے گا. بوم بھی ہوگا اگر گھر میں ہما ہو جائے گا. مہدیے دوران کا جو خاک پا ہو جائے گا. مہر عالم تاب سے روشن سوا ہو جائے گا. مہر عالم تاب سے روشن سوا ہو جائے گا. دیکھ لینا ایک دن خواہش برائے گی میری. میرا ہر ذرہ محمد پر فدا ہو جائے گا. میرا ہر ذرہ محمد پر فدا ہو جائے گا. باب رحمت خود بخود پھر تم پہ واہ ہو جائے گا. ناظرین کرام، ہم سن رہے تھے نعتیہ کلام حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب رحمت خود بخود پھر تم پہ واہ ہو جائے گا. اگلی نظم ہم پلے کرنے سے پہلے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں قرۃ العین صاحبہ کا، نیو جرسی USA سے، جو یہ کہتی ہیں کہ ان کے والد مبارک احمد تالپور صاحب، جن کی عمر 100 سال کے قریب ہے یا زائد ہو چکی ہے، اور جنہوں نے 4 خلفاء کے ادوار دیکھے ہیں، وہ اس پروگرام کو شوق سے سنتے ہیں اور ہفتے میں جو پرانے پروگرامز ہیں ان کو بھی ریپلے کر کے سنتے ہیں. وہ حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. اسی طرح مبارک چودھری صاحب لندن سے، رضوان احمد صاحب جرمنی سے، اور ٹورانٹو سے نصرت بھٹی صاحبہ، یہ سب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. اور ان کی فرمائش پر جو اگلی نظم ہم پلے کریں گے وہ ہے حضرت میر ناصر نواب صاحب کا کلام. خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم، ہے اس کا شکر انس و جاں پہ لازم. آواز ہے حارث محمود صاحب کی، آئیے سنتے ہیں. خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم، خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم، ہے اس کا شکر انس و جاں پہ لازم، ہے اس کا شکر انس و جاں پہ لازم، خدا کی حمد ہے
इंसान पे लाजिम अदाए हमद हो क्यों कर जुबान से अदाए हमद हो क्यों कर जुबान से जुबान ऐसी कोई लाए कहाँ से खुदा की हमद है इंसान पे लाजिम खुदा के फजल से होते हैं सब काम खुदा के फजल से होते हैं सब काम के बेगिनती है उसके हम पे इनाम के बेगिनती है उसके हम पे इनाम खुदा की हमद है इंसान पे लाजिम है उसका शुक्र इन सो जां पे लाजिम खुदा की हमद है इंसान पे लाजिम बनाए आसमां में उसने तारे बनाए आसमां में उसने तारे दिखाए खुशनुमा उसने नजारे खुदा की हमद है इंसान पे लाजिम नाज़रीन इकराम हमें बहुत खुशी होती है जब पैगामात से हमें अंदाज़ा होता है कि दुनिया भर में अहमदी फैमिलीज़ के साथ ख़ानदानों के साथ बुज़ुर्गों के साथ मिलकर MTA को देखते हैं हुजूर का खुतबा सुनते हैं और फिर इस प्रोग्राम को भी देखते हैं ये बहुत अच्छी बात है। अगली नज़म जो हम आपके सामने प्ले करेंगे वो है नातिया कलाम हज़रत खलीफतुल मसीह राबी रहमहुल्लाह का गुलशन में फूल बागों में फल आपके लिए झीलों पे खिल रहे हैं कंवल आपके लिए। आवाज़ है मुसव्विर अहमद साहिब की और इसकी जो फरमाइश है वो है अतियतुल यासिर साहिबा, रज़ा यासिर, आयज़ा यासिर, मायज़ा यासिर जो जर्मनी में हैं, उनके नाना नानी जर्मनी में उनके साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इसी तरह फैसलाबाद में उनके दादा दादी भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आइए मिलकर इस फैमिली की फरमाइश पर सुनते हैं ये नातिया कलाम। गुलशन में फूल बाग में फल आपके लिए झीलों पे खिल रहे हैं कंवल आपके लिए झीलों पे खिल रहे हैं कंवल आपके लिए गुलशन में फूल बाग में फल आपके लिए झीलों पे खिल रहे हैं कंवल आपके लिए झीलों पे खिल रहे हैं
केवल आपके लिए। मेरी भी आरज़ू है इजाज़त मिले तो मैं अश्कों से एक पिरो गज़ल आपके लिए। मेरी भी आरज़ू है इजाज़त मिले तो मैं अश्कों से एक पिरो गज़ल आपके लिए। गुलशन में फूल बाग में फल आपके लिए। झीलों पे खिल रहे हैं कवल आपके लिए। झीलों पे खिल रहे हैं कवल आपके लिए। इन आंसुओं को चरणों पे गिरने का इज़्न हो। आँखों में जो रहे हैं मचल आपके लिए। इन आंसुओं को चरणों पे गिरने का इज़्न हो। आँखों में जो रहे हैं मचल आपके लिए। गुलशन में फूल बाग में फल आपके लिए। झीलों पे खिल रहे हैं कवल आपके लिए। झीलों पे खिल रहे हैं कवल आपके लिए। तो नाज़रीन, ये हम नज़म सुन रहे थे हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह की। अगली नज़म जो हम प्ले करेंगे वो है हज़रत सैयदा नवाब मुबारका बेगम साहिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कलाम है। सैयदा है आपको शौक़े लिक़ाए कादियाँ, हिज्र में खूबार या चश्म हाय कादियाँ। हिज्र में खूबार या है चश्म हाय कादियाँ। इसकी फरमाइश की है डॉक्टर नूरीन अहमद साहिबा, डॉक्टर नूरुद्दीन अहमद साहिब, बुशरा अहमद, फ़रज जहाँ, इन सब ने बेल्जियम से। आइए मिलकर इनकी फरमाइश पर यह खूबसूरत कलाम हज़रत सैयदा नवाब मुबारका बेगम साहिबा का सुनते हैं। सैयदा है आपको शौक़े लिक़ाए कादियाँ, हिज्र में खूबार हैं या चश्म हाय कादियाँ। सैयदा है आपको शौक़े लिक़ाए कादियाँ। सब तड़पते हैं कहाँ है ज़ीनते दारुल अमा। सब तड़पते हैं कहाँ है ज़ीनते दारुल
دارالامان رونق بستان احمد دلربائے قادیاں سیدہ ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں جان پڑ جاتی تھی جن سے وہ قدم ملتے نہیں جان پڑ جاتی تھی جن سے وہ قدم ملتے نہیں قالب بے روح سے ہیں کوچہ ہائے قادیاں سیدہ ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں فرقت مہ میں ستارے ماند کیسے پڑ گئے فرقت مہ میں ستارے ماند کیسے پڑ گئے ہے نرالا رنگ میں اپنے سمائے قادیاں سیدہ ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں حضرت کرام ہم قادیان دارالامان کے بارے میں حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا کلام سن رہے تھے اور ساتھ ہی قادیان کے خوبصورت نظارے بھی ہماری آنکھوں کے سامنے چلائے جا رہے تھے. اگلی نظم جو ہم پلے کریں گے وہ ہے ایک پنجابی کلام شارجہ سے محمد اشفاق قمر صاحب کی فرمائش پر جو پروگرام کو سنتے ہیں حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور ان کی فرمائش ہے کہ کوئی پنجابی نظم پلے کر دی جائے. اسی طرح مورس مینیٹوبا کینیڈا سے خالدہ جرار صاحبہ کی بھی فرمائش ہے کہ وہ اس وقت پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, ان کی فرمائش پر کوئی نظم پلے کر دی جائے. تو جو پنجابی نظم ہم چلائیں گے وہ ہے مصور احمد صاحب کی آواز میں روے ہمیش سلامت پیرا تیری اے سرداری تیرے اے سرداری اتوں جانا کریے واری. آئیے سنتے ہیں. ہمیش سلامت پیرا تیری ہے سرداری تیری اس سرداری تو جانا کریے واری تیری اس سرداری تو جانا کریے واری روے ہمیش سلامت پیرا تیری ہے سرداری تیری اس سرداری تو جانا کریے واری تیری اس سرداری تو جانا کریے واری پاک مسیدیا جان نشینا تینو رب دیا رکھا پاک مسیدیا جان نشینا تینو رب دیا رکھا تیرے درشن کر دیا کدی نہ رہ
تیرے درشن کر دیا کدی نہ رجن اکھا رہے ہمیش سلامت پیرا تیری ہے سرداری تیری اس سرداری تو جانا کریے واری تیری اس سرداری تو جانا کریے واری اونچا چیٹا شملہ تیرا رہے ہمیش سلامت اونچا چیٹا شملہ تیرا رہے ہمیش سلامت رب دے خاص فرشتے تیری کرن ہمیش حفاظت رب دے خاص فرشتے تیری کرن ہمیش حفاظت رہے ہمیش سلامت پیرا تیری ہے سرداری تیری اس سرداری تو جانا کریے واری تیری اس سرداری تو جانا کریے واری. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انتخاب سخن اور آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت پنجابی نظم پیش کی جا رہی تھی. اگلی نظم ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے جو 5 مئی 1948 کی الفضل میں شائع ہوا تھا، جو لاہور سے شائع ہوئی تھی، یعنی قادیان اور ربوہ اور اب لندن UK کے علاوہ کچھ دیر الفضل لاہور سے بھی شائع ہوتی رہی پاکستان ہجرت کے بعد. اور یہ نظم جناب ہے: نگاہوں نے تیری مجھ پر کیا ایسا فسوں ساقی کہ دل میں جوش وحشت ہے تو سر میں ہے جنوں ساقی. فرمائش کی ہے صفوان نواز، ہبت الحی عمرانہ، فواز نواز، ہانیہ نواز اور عمران نواز، بیت الفتوح ایسٹ. اگر یہ ربوہ ہوتا تو ہم اس کو بیت الفتوح شرقی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر بیت الفتوح ایسٹ کہتے ہیں. تو آئیے ان کی فرمائش پر حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام سنتے ہیں. نگاہوں نے تیری مجھ پر کیا ایسا فسوں ساقی کہ دل میں جوش وحشت ہے تو سر میں ہے جنوں ساقی کہ دل میں جوش وحشت ہے تو سر میں ہے جنوں ساقی. جیو تو تیری خوشنودی کی خاطر ہی جیوں ساقی. جیوں تو تیری خوشنودی کی خاطر ہی جیوں ساقی. مروں تو تیرے دروازے کے آگے ہی مروں ساقی. مروں تو تیرے دروازے کے آگے ہی مروں ساقی. پلائے تو
اگر مجھ کو تو میں اتنی پیوں ساکی پلائے تو اگر مجھ کو تو میں اتنی پیوں ساکی رہوں تا حشر قدموں پر تیرے میں سرنگوں ساکی رہوں تا حشر قدموں پر تیرے میں سرنگوں ساکی تیری دنیا میں فرزانے بہت سے پائے جاتے ہیں تیری دنیا میں فرزانے بہت سے پائے جاتے ہیں مجھے تو بخش دے اپنی محبت کا جنوں ساکی مجھے تو بخش دے اپنی محبت کا جنوں ساکی مجھے تو بخش دے اپنی محبت کا جنوں ساکی. حضرت مسلم موعود کا یہ کلام سن رہے تھے اور جب یہ شائع ہوا تو حضور نے یہ نوٹ دیا اس میں کہ یہ کلام اصل میں حضور نے 10-15 سال پہلے لکھا تھا لیکن کہیں گم ہو گیا اور پھر حضور نے اپنی یادداشت سے دوبارہ یاد کر کے چند اشعار کا اضافہ کر کے اس کو پھر 1948 میں الفضل میں شائع کروایا. اگلی نظم جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جناب وہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام. دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے اب گیا وقت خزاں آئے ہیں پھل لانے کے دن. یہ عصمت اللہ صاحب کی آواز میں ہم سنیں گے. فرمائش کی ہے ماہر سنادی، میزان سنادی، نبیلہ محمود سنادی ساونت وادی انڈیا سے، اسی طرح قاصد صالح کینیڈا سے، اور شمع انیس، مشل انیس، ہبت الاسلام نائلہ پاکستان سے. آئیے سنتے ہیں. دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے. دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے. اب گیا وقت خزاں، اب گیا وقت خزاں، آئے ہیں پھل لانے کے دن. اب گیا وقت خزاں، آئے ہیں پھل لانے کے دن. چھوڑ دو وہ راگ جس کو آسماں گاتا نہیں، چھوڑ دو وہ راگ جس کو آسماں گاتا نہیں. اب تو ہے اے دل کے اندھوں دی کے گن گانے کے دن. دی کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے.
کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن، دی کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے، اب گیا وقت خزاں آئے ہیں پھل لانے کے دن، آئے ہیں پھل لانے کے دن۔ غیر کیا جانے کی غیرت اس کی کیا دکھلائے گی، خود بتائے گا انہیں وہ یار بتلانے کے دن۔ پھر چلے آتے ہیں یارو زلزلہ آنے کے دن، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام انذار و تبشیر کے عنوان سے حقیقت الوحی میں 1907 میں شائع ہوا، اس میں سے چند اشعار عصمت اللہ صاحب کی آواز میں ہم سن رہے تھے۔ ناظرین کرام، اگلی جو نظم آپ کی خدمت میں پلے کی جائے گی وہ ہے میم محمود صاحب کی، وہ جس نے بخشے تمہیں ہے سائے اے ساکنان دیار دلبر۔ ناصر علی عثمان اور منتظم منان نے اسے پڑھا ہے۔ زرکہ مبشر پاکستان سے طارق محمود صاحب MTA کینیڈا اسٹوڈیوز ٹورانٹو سے، حالہ مبشر بنت مرزا مبشر محمود احمد مرزا طارق احمد رومان احمد نوال فیصل ربوہ سے، اور اسی طرح لندن سے مرجان فیروز حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور اس نظم کو چلانے کی فرمائش کرتے ہیں۔ آئیے اس خوبصورت نظم کو سنتے ہیں۔ جس نے بخشے تمہیں ہے سائے ایسا کہ نانے دیار دلبر، وہ جس نے بخشے تمہیں ہے سائے ایسا کہ نانے دیار دلبر، کبھی بھی اس پر نہ دھوپ آئے ایسا کہ نانے دیار دلبر، جہاں سے گزرے تم اس کی راہ میں بچھانا پھول اور اٹھانا کانٹے، جہاں سے گزرے تم اس کی راہ میں بچھانا پھول اور اٹھانا کانٹے، کوئی نہ خار اس کو چبھنے پائے ایسا کہ نانے دیار دلبر، کبھی بھی اس پر نہ دھوپ آئے ایسا کہ نانے دیار دلبر، تمہارے آنگن درخشاں جس سے ہماری چھت پر بھی ماہو اترے، کوئی تو ایسی بھی رات آئے ایسا کہ نانے دیار دلبر، کبھی بھی اس پر نہ دھوپ آئے ایسا کہ نانے دیار دلبر، وہ جس نے بخشے تمہیں ہے سائے ایسا کہ نانے دیار دلبر، کبھی بھی اس پر نہ دھوپ آئے ایسا کہ
رکھنا فائق اسی کی رائے، ایسا کنانے دیار دلبر، کبھی بھی اس پر نہ دھوپ آئے، ایسا کنانے دیار دلبر۔ کبھی بھی اس پر نہ دھوپ آئے، ایسا کنانے دیار دلبر۔ ہم یہ نظم سن رہے تھے میم محمود صاحب کی۔ اگلی جو نظم اس پروگرام کی آخری نظم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے۔ عصمت اللہ صاحب نے پڑھا ہے۔ کیا موج تھی جب دل نے جپے نام خدا کے، خوشبو کے اٹھنے لگے دل میں بھبا کے۔ محمد اسلم، بشرا بیگم، کامران اسلم، محمد اکمل، شازیہ اسلم، محمد اجمل، کینیڈا ٹورانٹو ویسٹ سے، وہی بات اگر ربوہ ہوتا تو ٹورانٹو غربی کہا جاتا، ٹورانٹو ویسٹ سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح فضل عمر شاہد صاحب لیٹویا سے کہتے ہیں کہ 6 لوگ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ کہلواں قادیان سے تبریز احمد صاحب اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ آئیے ان سب کی فرمائش پر اس نظم کو سنتے ہیں جو کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے۔ کیا موج تھی جب دل نے جپے نام خدا کے، کیا موج تھی جب دل نے جپے نام خدا کے، خوشبو کے اٹھنے لگے دل میں بھبا کے، خوشبو کے اٹھنے لگے دل میں بھبا کے، آہیں تھی کہ تھی ذکر کی گھنگھور گھٹائیں، آہیں تھی کہ تھی ذکر کی گھنگھور گھٹائیں، نالے تھے کہ تھے سیل رواں حمد و ثنا کے، نالے تھے کہ تھے سیل رواں حمد و ثنا کے، اس بار جب آپ آئیں تو پھر جا کے تو دیکھیں، اس بار جب آپ آئیں تو پھر جا کے تو دیکھیں، کر گزروں گا کچھ اب کے ذرا جا کے تو دیکھیں۔ تو یہ تھا ناظرین کرام آج کا پروگرام انتخاب سخن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کا خیال رکھیے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، درود شریف کا کثرت سے ورد کیجیے، اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے جن دعاؤں کے پڑھنے کی تحریک فرمائی ہے روزانہ ان کا ورد کرنا نہ بھولیے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔